الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب شروع میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الگ الگ اوقات میں قرآن مجید کی تھوڑی تھوڑی آیات اترنی شروع ہوئی تو اللہ کے رسول کو تین باتوں کی بہت فکر بے چین اور پریشان کرنے لگی، یا آپ تین باتوں کو لے کر بہت متفکر رہنے لگے. ایک تو یہ کہ نہیں معلوم کتنے عرصے میں جا کر اللہ کی یہ کتاب مکمل ہوگی، اور تھوڑی تھوڑی آیات اترتی ہیں تورات کی طرح پوری لکھی ہوئی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کے بالکل برعکس تھوڑی تھوڑی آیات زبانی بغیر کسی تحریر کے یہ قرآن کی آنے لگیں. اب حضور کو یہ فکر ہوئی کہ یہ کتاب مکمل شکل میں کیسے کر پاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک آدھ لفظ مجھ سے چھوٹ جائے، کچھ کمی کچھ بیشی ہو جائے. اور پھر آپ کو یہ بھی فکر رہنے لگی کہ پوری دنیا میں اللہ کی یہ کتاب پہنچے گی. اللہ کی یہ کتاب صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے اتر رہی ہے. تو دنیا کی دوسری قومیں جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ کیسے اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھیں گے؟ ایک ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسری بات کے لیے بھی بہت فکر مند رہنے لگے. اور تیسری بات ایک اور تھی، وہ یہ کہ آخر آج تو یہ قرآن اتر رہا ہے مجھ پر، میں اس کا مطلب قول اور عمل دونوں سے اپنے صحابہ اور صحابیات کو سمجھا رہا ہوں، لیکن بعد میں قیامت تک اس قرآن کا مطلب لوگ کیسے سمجھیں گے؟ یہ تین فکریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت اور ذمہ داری کی وجہ سے بہت بے چین رکھنے لگی.
اس موقع پر ان تینوں پہلوؤں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دلانے کے لیے اللہ نے وہ آیت اتاری جو میں نے ابھی پڑھی تھی، لا تحرک به لسانك لتعجل به۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر کے مارے کہ کوئی ایک آدھ لفظ چھوٹ نہ جائے، وہ جلدی حضرت جبریل امین کے ساتھ ساتھ وہ آیت دہرانے لگتے تھے۔ اللہ نے اطمینان دلایا کہ یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم اس پوری کتاب کو ایک دم محفوظ کریں گے، اس کا کوئی حرف اور لفظ چھوٹنے نہیں پائے گا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان علینا جمعہ۔ دوسری بات جس کے لیے تم فکر مند ہو کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا، دنیا کی اکثر قوموں کی زبان تو عربی نہیں ہے، تو دوسری بات کے سلسلے میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا وَقُرْآنَهُ، کہ اس بات کا انتظام کرنا کہ پوری دنیا میں یہ قرآن تمام قوموں میں بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھا جائے گا، یہ انتظام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ انتظام کر کے دکھائیں گے، تمہیں اس سلسلے میں بالکل پریشان یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات کہ دنیا بھر کی قومیں کیسے سمجھیں گی اس کو، تو اس تیسری بات کے سلسلے میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو مطمئن کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ۔ اور اساتذہ اور سینئر درجوں کے شاید طلبہ بھی یہ بات جانتے ہوں کہ یہاں ثم لگایا اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جیسے جیسے حالات آتے جائیں گے، ان حالات اور ضروریات کے لحاظ سے اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کی تفسیر اور اس کے پیغام کی وضاحت کا انتظام بھی ہمارے ذمے ہے۔ عجیب و غریب آیت ہے، اور امت مسلمہ کی پوری تاریخ اس آیت کی تفسیر ہے۔ یہ قرآن مرتب ہوا، مکمل ہوا، مدون ہوا، ایک حرف نہ اس میں ملایا جا سکا نہ اس سے گھٹایا جا سکا۔ اور یہ قرآن پوری دنیا میں بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھا جا رہا ہے، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تمام قومیں جن میں ہم بھی شامل ہیں، جن کی اپنی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ بھی قرآن مجید اتنا شاندار پڑھتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کو بھی رشک آنے لگتا ہے۔ میرے ایک کلاس فیلو تھے مدینہ منورہ میں، جامعہ اسلامیہ، برما کے رہنے والے تھے۔
شیخ محمد ایوب محمد یوسف، ہم اور وہ ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ کا کرنا کہ مسجد نبوی حرم شریف کے امام کے طور پر ان کا انتخاب ہوا، اور اتنا شاندار قرآن پڑھتے تھے، اور اللہ نے ان کو ایک بہت ہی نرم دل عطا کیا تھا، تو رمضان مبارک میں تراویح میں قرآن کے پڑھتے ہوئے اس قدر رقت طاری ہوتی تھی ان کے اوپر کہ پیچھے مقتدی جو ہزاروں مقتدی، وہ اپنی سسکیاں نہیں روک پاتے تھے۔ اور ساری دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ہر دور میں قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، مختلف زبانوں میں قرآن کی تفسیریں چھپ رہی ہیں، اور جو نئے نئے چیلنجز، نئے نئے سوالات، نئے نئے مسائل وہ آتے ہیں ہر ملک میں یا ہر زمانے میں، تو ان کے جوابات علماء قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کے سامنے اور انسانیت کے سامنے ہر دور میں اس کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اب اللہ نے یہ جو فرمایا کہ ہمارے ذمے ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کام بھی اپنے ذمے لیتے ہیں اس کام کی تکمیل کے لیے ایک ذریعے اور سبب کے طور پر اپنے بندوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنے بندوں کو چنتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی قرآن کے حافظ بنتے ہیں، وہ قرآن کے محفوظ رکھنے کا جو اللہ کا وعدہ ہے اس کے پورا کرنے کے سلسلے میں وہ اللہ کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، اللہ کے اوزار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے وہ اسباب ہوتے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور کیا خوب لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک مثال دیتے ہوئے کہ کوئی انسان اپنے کام کے لیے کسی اوزار سے، کسی ٹول سے، کسی انسٹرومنٹ سے کام لیتا ہے، تو وہ انسان اپنے اس اوزار یا انسٹرومنٹ کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے حافظ بن گئے، بن رہے ہیں، یا بن چکے یا آئندہ بنیں گے، کہ ان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اور وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ او حفاظ قرآن، تم اللہ کے اوزار ہو، اور اللہ بھی اپنے اوزاروں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح جو قرآن مجید کی قرأت اور تجوید کے ماہرین ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، وہ اللہ کے دوسرے اس وعدے کی تکمیل کا ذریعہ ہیں کہ ہم ذمہ لیتے ہیں اپنے کہ یہ قرآن رہتی دنیا تک ٹھیک ٹھیک پورے عالم میں پڑھا جائے گا۔ ساری دنیا آج دیکھ رہی کہ قرآن مجید عرب سے باہر نکل کر اقوام عالم میں کتنے مدارس، کتنے ادارے بہترین قرآن مجید کے پڑھنے والی نسلیں نکال رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کہ وعدے کا ایک ظہور ہے، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے
اسلام کے دین برحق ہونے کی بہت واضح اور یقینی دلیل ہے۔ عجیب غریب بات ہے، کوئی چھوٹی سی کتاب بھی زبانی یاد نہیں ہو پاتی، جو اپنی زبان میں ہو وہ بھی یاد نہیں ہو پاتی، اور وہ قرآن جو اپنی زبان میں نہیں ہے، اپنی مادری زبان میں، وہ 30 پارے ہیں جس کے، وہ یاد ہوتی ہے اور یاد رہتی ہے۔ اور اللہ نے اس کے یاد رکھنے کا ایک عجیب سسٹم بنا دیا کہ وہ مہینہ جس میں اس قرآن کا اترنا شروع ہوا تھا، اس مہینے میں تراویح میں قرآن مجید کا سننا اور سنانا، اس کا رواج ڈال دیا۔ اب ہر سال رمضان مبارک میں قرآن مجید کے سنانے کی برکت سے حفاظ قرآن کو قرآن یاد رہتا ہے اور یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر 1-2 سال کوئی حافظ رمضان میں قرآن نہیں سناتا تو قرآن مجید ناراض ہو جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے اور اس کے سینے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بندے بھی حافظ ہوں، آج یہاں اللہ کے جن بندوں نے اور ہمارے جن عزیز بچوں نے آج حفظ قرآن مکمل کیا ہے، وہ آج اللہ سے انشاءاللہ دعا بھی کریں اور عہد بھی کریں کہ مرتے دم تک رمضان مبارک میں ضرور قرآن سنائیں گے۔ تیسرا وعدہ ہے قرآن مجید کی وضاحت کا، تشریح کا۔ یہ علم میں چاہتا ہے، عالم ہی قرآن کو سمجھا سکتا ہے، تو جو حافظ بھی ہو اور عالم بھی ہو اور قاری بھی ہو، یوں سمجھیے کہ وہ ان علینا جمعہ کا بھی ذریعہ ہے، وقرآنہ کا بھی ذریعہ ہے، اور ثم ان علینا بیانہ کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے 3 وعدوں کی تکمیل کا ذریعہ وہ بندے بنتے ہیں جو حافظ، قاری اور عالم تینوں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محنت حفظ قرآن کے سلسلے میں تو کرتا ہے بچہ، طالب علم، اور اس طالب علم کے استاد، اور نور کا تاج پہنایا جائے گا والدین کو۔ تو یہاں طلبہ کو کچھ آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں محنت تو ہم کرتے ہیں، صبح سے اٹھ کر نیند میں جھونکے کھاتے ہوئے ہم سبق یاد کرتے ہیں، ہم آموختہ سناتے ہیں، استاد کہے گا ہم محنت کرتے ہیں، اور نور کا تاج گھر بیٹھے آئس کریم کھانے والے ماں باپ کو۔ تو یہ سوال کا جواب والدین کو ملنا چاہیے کہ آخر ان کو گھر بیٹھے کیوں مل رہا ہے نور کا تاج؟ وہ تو نہ یعلمون میں نہ تعلمون میں، ان کو اس لیے مل رہا ہے۔ اب سنو، والدین جو اپنے بچے کو حفظ کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ سوائے مغفرت اور اللہ کی رضا کی نیت کے اس کے پیچھے ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ صرف حافظ بننے سے سماج میں کوئی عزت نہیں ملتی، عالم بننے سے تو پھر بھی مل جاتی ہو، لیکن کوئی صرف حافظ ہو، اس کو ہماری بگڑی ہوئی سوسائٹی اور نادان سوسائٹی اس کو کوئی خاص آنر، عزت، رسپیکٹ نہیں دیتی۔ اس کے باوجود اگر ماں باپ اپنے بچے کو حافظ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت یہ ہے کہ یہ بچہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا اور ہماری مغفرت کروا دے گا۔ اس نیت کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ واقعی یہ بندے اور بندی یہ مستحق ہے کہ نور کا تاج پہنایا جائے، تاکہ سارے لوگ روز محشر دیکھیں
کوئی اور انعام بھی دیا جا سکتا تھا جو اتنا ویزیبل نہ ہو، اتنا نظر آنے والا نہ ہو، لیکن تاج تو دور سے چمکے گا، تاج تو دور سے نظر آئے گا۔ بچوں کی تربیت میں، بچوں کے بننے یا نہ بننے میں بگڑنے کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، بچوں کے بننے یا نہ بننے میں ماں باپ کے ارادوں اور جذبات کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہزاروں استاد محنت کریں، ہزار کوئی مدرسہ یا ادارہ بہت اچھا ہو، لیکن ماں باپ کی اندر کوئی تڑپ نہ ہو، کوئی جذبہ نہ ہو، حفظ اور علم دین کی کوئی قدر نہ ہو، اور صرف اس ارادے سے کسی ایسے ادارے میں ماں باپ ڈال دیں کہ اچھا ہے کہ یہاں 10واں 12واں بھی ہوتا ہے تو اچھا ہے، ہمارا بچہ 10th پاس کر لے گا، 12واں پاس کر لے گا، اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے محلے کے برے ماحول سے بچا رہے گا، ہمارا بھی درد سر ختم ہو جائے گا، بچوں کی نگرانی اور تربیت کرنے سے ہم فارغ ہوں گے، اس لیے فلاں مدرسے میں ڈال دو۔ اور اصل مقصود ہوگا 10واں 12واں کرانا۔ جہاں 10واں 12واں کرایا ان کا السلام علیکم، دارالعلوم امام ربانی السلام علیکم، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں آگے کچھ اور بنانا نہیں تھا، اسلام کا خادم بنانا تھا ہی نہیں، ہمارے ذہن میں تو روزی روٹی کمانے والا تیار کرنا تھا۔ ماحول بہت خراب ہے، یہاں سوچا کہ ماحول سے، خرابیوں سے بچتے ہوئے 10واں 12واں کرا لے گا، پھر آگے ہم اس کو جو چاہیں گے بنائیں گے۔ اگر ماں باپ کی نیت اتنی خراب، اتنی ناقص، اتنی ادھوری ہو تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ ان کا بچہ وہی بنے گا جس کی انہوں نے نیت کی، وہ نہیں بنے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، وہ نہیں بن پائے گا جس کی امت کو، انسانیت کو اور ملک کو ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ آج جو سرپرست حضرات، جو پیرنٹس آئے ہیں، وہ مبارکباد قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا عزم بھی لے کر جائیں، ایک نیا ارادہ بھی لے کر جائیں۔ ہزاروں بار مبارک ہو ان بچوں کو بھی، ان کے گارجنس اور والدین کو بھی، ان کے خاندان کے دور اور قریب کے تمام رشتہ داروں کو بھی۔ لیکن اس مبارکباد کے ساتھ ایک گزارش کرنا، ایک پیغام دینا بھی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ پوری تاریخ میں جن لوگوں نے معاشرے کو سدھارا ہے، مظلوموں کو انصاف دلایا ہے، جہالت کے اندھیروں میں علم کی شمع روشن کی ہے، سیلاب کے رخ کو موڑا ہے، وہ سب لوگ وہ ہیں جن کے والدین اور بالخصوص ماؤں کی ارادے، حوصلے، تمنائیں بہت بلند تھی۔ میں صرف 2 مثالیں دوں گا، بس اس کے بعد دعا پر مجلس ختم ہوگی۔ اور آج کی دعا کی خاص اہمیت یہ ہے کہ ختم قرآن کی مجلس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ یہ بہت خاص موقع ہے دعاؤں کا۔ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا محمد اور ان کے والد کا نام تھا اسماعیل۔ ان کی والدہ بھی بہت نیک تھی، بہت نیک تھی، غیر معمولی عورت تھی۔ حالانکہ ان کا اوپر کا خاندان مسلمان نہیں تھا، ان کے پردادا اور اس کے اوپر سب غیر مسلم تھے،
لیکن اللہ جس کو چاہے نواز دے. ان کی والدہ نے یہ طے کیا ہوا تھا، دعائیں مانگی تھی، اور شاید اسی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا کہ جب بھی میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میں اس کو حدیث کا عالم بناؤں گی. لیکن اللہ کا کرنا کہ جب محمد 6 سال کے تھے تو ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اب وہ بہت غمگین ہو گئیں، بہت روئیں، لیکن اللہ کی قدرت اور رحمت سے مایوس ہوئے بغیر انہوں نے اپنے بچے کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے اس کے لیے اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنا شروع کیا. مسلسل روزے رکھتی تھی اور دن رات دعائیں مانگتی تھی. اللہ آپ جانتے ہیں میں نے کیا نیت کی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں، کہ وہ محدث بنے گا، حدیث رسول کا عالم بنے گا. اب اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، یہ کیسے پڑھ پائے گا؟ اللہ اپنی قدرت سے اس کی آنکھ کی روشنی واپس کر دے گی. نہ جانے کتنے عرصے تک وہ یہ مانگتی رہی، روتی رہی، مانگتی رہی. تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دن فجر کی نماز سے پہلے سنت کے مطابق 10-15 منٹ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں. اسی میں ان کی آنکھ لگی اور زیارت ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ نے ان سے اس وقت فرمایا کہ بیٹی جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں، جاؤ دیکھو اپنے بیٹے کو، اس کی آنکھوں کی روشنی اللہ نے واپس کر دی. وہ اٹھ کر آئیں اور بچہ سو رہا تھا، اس کو جگایا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. ماں نے کہا کہ بیٹا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ بیٹا لپٹ گیا، امی جان، جی امی جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. بیٹا میں کیسا چادر اوڑھی ہوئی ہوں؟ بیٹے نے بتایا کہ آپ اس طرح کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہیں. بس بچے کو چوما اور کہا بیٹا اور تھوڑا آرام کر لو، اور گئیں اور جا کر وضو کر کے نماز شکر کی نیت باندھی اور سجدے میں گر گئی. اللہ آپ کو میں کیسے شکر ادا کروں؟ اب میں اپنے وعدے کو پورا کروں گی، آپ مدد کیجیے. ہزاروں سلام ہوں اس ایک ماں اور اس ایک عورت پر جس کے فیصلے، جس کی تمنا، جس کے ارادے اور جس کی دعاؤں کو قبول کر کے محمد ابن اسماعیل نامی اس 6 سالہ بچے کو اللہ نے ساری دنیا میں علم حدیث کا سب سے بڑا عالم بنا دیا. انہوں نے حدیث کی جو کتاب مرتب کی اس کے بارے میں ساری امت کا یہ اتفاق ہے تقریباً کہ ہوا اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس آسمان کے نیچے سب سے زیادہ صحیح کتاب، پکی کتاب اگر ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. انہی محمد ابن اسماعیل کی وہ حدیث کی کتاب جس کو ہم سب بخاری شریف کہتے ہیں، یہ برکت تھی اور برکت ہے ایک ماں کے ارادے کی، ایک ماں کی دعاؤں کی. کیا کر سکتی ہے ماں کی دعا؟ کاش کہ آج مائیں سمجھیں کیا کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں والدین کی دعاؤں اور تمناؤں سے. کاش آج کے والدین سمجھیں. ایک واقعہ صرف اور سناتا ہوں بس. اسلامی تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے بایزید.
کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ملے گی غالباً جس میں بایزید درمیان میں ایک راوی حدیث کی حیثیت سے نہ آتے ہوں. اتنے بڑے عالم و محدث بھی تھے، عظیم ترین صاحب دل، روحانی شخصیت بھی تھی ان کی، بہت جامع شخصیت. یہ بایزید اس مقام پر کیسے پہنچے؟ بہت سبق آموز بات. بایزید کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. بایزید کی ماں بیوہ ہو گئی تھی، غریب عورت تھی. وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی تھی. جب بچہ بڑا ہونے لگا، گلی کوچے میں کھیلنے لگا، تو بایزید کی والدہ کو اس کی فکر ہو گئی کہ اب یہ الٹے سیدھے غلط بچوں کا دوست بن جائے گا تو میرا بچہ بگڑ جائے گا. میں تو اس بچے کو اللہ کا ولی اور بہت بڑا عالم بنانا چاہتی ہوں. میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا تھی. اب میں کیا کروں؟ تو ان کی والدہ نے کچھ سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہوں، اب بچے کی نگرانی نہیں کر سکتی، میں کہاں بھیجوں اس کو؟ تو لوگوں نے ایک مدرسے کا حوالہ دیا جہاں کوئی اللہ والے رہتے تھے. لوگوں نے کہا کہ اب تک جن بچوں نے وہاں تعلیم و تربیت حاصل کی ہے وہ سب بچے کامیاب ہوئے ہیں، عالم بھی بنے اور بہت اللہ والے بھی بنے. تو پتہ پوچھتے پوچھتے وہ بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے میں پہنچی. اس مدرسے کو چلانے والے بزرگ کے پاس حاضر ہوئیں اور وہاں جا کر سلام کیا، اپنا تعارف کرایا. میں غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے. میرے مرحوم شوہر کی بھی تمنا تھی اور میری بھی تمنا ہے کہ یہ بچہ دین کا خادم اور اللہ کا ولی بن جائے، رسول کا عاشق بن جائے. سنا ہے کہ آپ کے یہاں جو بچے رہتے ہیں وہ ایسے ہی بن جاتے ہیں. میں بڑی دور سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی ہوں. میرے اس بچے کو آپ قبول کر لیجئے، اس کو اللہ کا ولی بنا دیجیے، اس کو اسلام کا وفادار خادم بنا دیجیے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بہن، تم بچے کو چھوڑ جاؤ، جو میں کر سکوں گا کروں گا. لیکن جانے سے پہلے اس عورت نے، اس بیوہ خاتون نے ان بزرگ سے، ان استاد اور عالم سے ایک اور گزارش کی، اور وہ یہ کہا کہ حضرت، یہ پہلی مرتبہ ماں کی گود سے نکل کر کہیں باہر آ رہا ہے، یہ بار بار اس کو میری یاد ستائے گی اور یہ گھر آنے کے لیے چھٹی مانگے گا. اب والد تو اس کے زندہ ہیں نہیں، جو کبھی کبھی آ جاتے تو اس کو کچھ تسلی ہو جاتی. میں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، میں تو آ بھی نہیں پاؤں گی. اس لیے حضرت، یہ بچہ جب تک عالم ربانی بن نہ جائے اس کو آپ چھٹی مت دیجیے گا. اب وہ بزرگ حیران رہ گئے، کیسی عورت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیر معمولی خاتون ہے جس کی ہمت بہت بلند، جس کا ارادہ بہت مضبوط ہے. ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ بہن جاؤ، بس اب دعا سے میری مدد کرنا کہ تمہاری تمنا اللہ کرے پوری ہو جائے. اب ذرا غور سے سنیں سب لوگ، اور سب میری بچیاں، خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں وہ غور سے سنیں کہ 16 سال تک یہ بچہ اپنے گھر نہیں گیا. اس درمیان میں شروع میں کچھ مہینوں کے بعد
بچہ بے چین ہو گیا، بہت دن تک برداشت کرتا رہا، اپنے استاد سے بالآخر اس نے خوشامد کی کہ ایک بار مجھے گھر جانے دیجئے، امی کو دیکھنے کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ اب استاد پریشان ہو گئے، اگر بچے کی بات نہیں مانتے تو معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، اور اگر مان لیتے ہیں تو بچے کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے۔ کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کیا کروں، میں بچے کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا، اس کی ماں سے کیا گیا وعدہ بھی نہیں توڑنا چاہتا، میں کیا کروں؟ تو بہت سوچ کر انہوں نے بچے سے کہا بیٹا ایک دن کی چھٹی دے سکتے ہیں، بس ایک دن میں جاؤ، اگلے دن واپس آ جاؤ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ بچہ خوش ہو گیا کہ چلیے آپ ایک ہی دن چھٹی دے دو۔ چھٹی لے کر گھر کی طرف نکلا، راستے پر اچھلتا کودتا کھیلتا، خوشیوں کا اظہار کرتا، گنگناتا، بہت خوش اپنے گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، ماں گھر میں اکیلی تھی، تو اس نے اب آواز دینی شروع کی، امی امی، کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 بار پکارا تو اندر سے جواب آیا، کون ہے دروازے پر؟ من دق الباب۔ تو بچے نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ اب سنو، اس ماں نے جواب دیا، میں نہیں مان سکتی، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی تھی کہ وہ اسی وقت بھیجیں گے جب وہ عالم اور ولی بن جائے گا، یہ کوئی اور بچہ ہوگا، یہ میرا بایزید ہو ہی نہیں سکتا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ معصوم بچہ وہیں پہ کھڑا روتا رہا، بہت دیر تک روتا رہا، اس کے بعد مایوس ہو گیا اور واپس اپنے مدرسے استاد کے پاس آ گیا تھا ہنستا کھیلتا اور آیا روتا ہوا۔ جب مدرسے میں پہنچا، استاد کے پاس حاضر ہوا، استاد کو سلام کیا۔ استاد حیران رہ گئے کہ بیٹا تم کیسے آ گئے، کیا ہوا کیا؟ اب جو بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لال ہیں، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ تو استاد سے رہا نہ گیا، انہوں نے بچے کو جلدی سے اٹھایا اور اپنے رومال سے بچے کا چہرہ پوچھا، آنکھیں پوچھی، آنسو پوچھے، اور کہا مجھے بتاؤ تو ہوا کیا، خیریت تو ہے؟ بچے نے پورا ماجرا سنایا، آپ نے چھٹی دے دی تھی، اجازت دے دی تھی، میں راستے پر خوش گیا، گھر پہنچا دروازہ بند ملا، آوازیں دی، کئی مرتبہ پکارنے کے بعد اندر سے جواب آیا، کون ہے؟ میں نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ تو اندر سے بڑے غصے کی آواز آئی، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میں بالکل دروازہ نہیں کھولوں گی، یہ تو کوئی اور ہے، میں تو استاد سے اس کے یہ وعدہ لے کر آئی تھی کہ جب تک وہ عالم ربانی نہیں بن جائے گا بھیجنا مت، میں نہیں بھیجوں گی، میں نہیں دروازہ کھولوں۔ بس استاد جی میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا روتا رہا، اس کے بعد واپس آ گیا۔ اب استاد نے اس بچے کو پیار کر کے پوچھا کہ بیٹا ایک بات بتا دو، تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ اس وقت بچے نے جواب دیا، استاد جی بالکل ناراض ہو کے نہیں آیا ہوں، میرا دل ٹوٹا بہت ہے، میری آنکھیں روئی بہت ہیں، لیکن میں ناراض نہیں ہوا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ اب استاد جی میں بھی آپ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں، میں 1000 چھٹی مانگوں، آپ مجھے گھر مت بھیجیے گا، لیکن استاد
ایک درخواست اور ہے، میری ماں گھروں میں کام کاج کرتے کرتے کمزور ہو گئی ہیں، بیمار رہنے لگی ہیں، آپ یہ دعا کر دیجئے کہ ان کو اتنی عمر مل جائے کہ میں وہ بن جاؤں جو وہ مجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ درمیان میں ہی اللہ کے ہاں چلی جائیں، اتنی دعا کر دیجئے۔ استاد نے کہا بیٹا میں اللہ کی خوشامد کر کے یہ بات منوا لوں گا کہ تمہاری ماں کی عمر میں برکت ہو۔ بالآخر اس کے بعد 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے گھر نہیں گیا۔ 16 سال کے بعد پھر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ان استاد کو، اور حضور نے استاد سے کہا کہ وہ جو تمہارے یہاں وہ بچہ پڑھتا ہے، جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا میں نے، بس اب اس کے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھر روانہ کرو۔ استاد گئے، اندر جا کر دیکھا تو بچہ تہجد پڑھ رہا تھا۔ استاد نے انتظار کیا، جب بچے نے سلام پھیرا، استاد نے بلایا، اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی کو چوما اور کہا مبارک ہو، تمہاری غمزدہ ماں کی دعا قبول ہو گئی، تمہارے مرحوم باپ کی دعا قبول ہو گئی، اور تم کو ولایت کبریٰ کا مقام دے دیا گیا، اب تمہارے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اب جاؤ، اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ اسی بچے کا نام ہے بایزید بسطامی۔ شخصیتوں کے بنانے میں ان کے ماں باپ کے ارادوں، نیتوں اور دعاؤں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ ماں باپ کے سر پر نور کا تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، جو نتیجہ نکلا بعد میں، وہ چاہے 10 سال کے بعد نکلے یا 16 سال کے بعد نکلے، وہ نتیجہ اولاً ماں باپ کی نیتوں کا ثمرہ ہے، ماں باپ کی نیتوں کا نتیجہ ہے۔ انہی نیتوں کے نتیجے میں بچے کو اچھا مدرسہ مل جاتا ہے، بچے کو اچھے استاد مل جاتے ہیں، بچے کو پڑھائی میں دل لگ جاتا ہے، اور وہ دن آتا ہے کہ جس دن کہ بچہ ایک دن میں اللہ کا پورا کلام سنا دیتا ہے۔ آج کی یہ رات انشاءاللہ معمولی رات نہیں ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ ختم قرآن کی بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا کو ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ ہم سب کے دلوں میں نہ جانے کتنے ارمان ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تمنائیں ہیں، کتنی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، اور آخرت کا مسئلہ تو سب کے سامنے ہے ہی، بہت خطرناک منزلیں آگے آنے والی ہیں۔ پھر ملک میں جو حالات ہیں، ایمان والوں پر جو گزر رہی ہے، کہیں بیماری کا بھی مسئلہ ہے، کہیں غربت کا مسئلہ ہے، کہیں قرضوں کا بوجھ ہے، کہیں بیٹی کا رشتہ نہیں اچھا آ رہا ہے۔ آج اب اس وقت دعا ہوگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، ہو سکیے بغیر معذوری، اگر ہو معذوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ دوزانوں بیٹھ جائیے، اور اس وقت جی لگا کر اپنے رب رحمان الرحیم رب سے مانگو مانگو اور مانگو۔ یہ بچے خاص طور پر اللہ کرے ان کو رونا آ جائے، ان کو دعا کی اصل کیفیت نصیب ہو جائے، ان کے اندر سے ایک عجیب تلبلاہٹ آ جائے، اور یہ بلبلا کر مانگنے لگیں۔ ان بچوں کے والدین، ان بچوں کے اساتذہ، ان بچوں کے ساتھی اور بقیہ تمام حاضرین اللہ کرے اپنے دل کی گہرائیوں سے آج مانگیں، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کی ایک ایک دعا قبول ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر. اللہ دل و جان سے اقرار ہے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں. اللہ سنا ہے ختم قرآن کے موقع پر تو آپ ایک سے ایک گنہگار کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں. آج آپ کو اس مبارک محفل کا واسطہ اللہ ان بچوں نے جو قرآن پڑھا اس کے ایک ایک حرف کا واسطہ، ایک ایک حرف پر ملنے والی اللہ 10 نیکیوں کا واسطہ، اور انہوں نے تو ایک ایک حرف کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا تو کروڑوں اور اربوں نیکیاں ہو گئیں. اللہ یہ معصوم بچے ہیں، ان کے نام اعمال میں تو کوئی گناہ بھی نہیں لکھا گیا ہوگا. اور اللہ یہاں ان کے والدین بھی شاید آئے ہیں. اللہ کن تمناؤں سے اللہ ان کے والدین نے ان کے حافظ بنانے کا فیصلہ کیا ہوگا. اللہ جب پہلی بار بچے کو ان کی ماں گھر سے بھیج رہی ہوگی، اللہ ماں کس قدر رو رہی ہوگی، بچہ بھی کس قدر تڑپ رہا ہوگا. اور جب وہ پہلی شام آئی ہوگی، اللہ جب دسترخوان پر بچہ نہیں تو کیا ماں نے کھانا کھایا ہوگا؟ کیا ماں رات میں لیٹتے وقت اللہ کیا چین سے سوئی ہوگی؟ اللہ اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ گیا ہوگا. اللہ ماں پکار رہی ہوگی، اللہ میرا لال کہاں ہوگا؟ اس کو کیا کھانے کو ملا ہوگا؟ پتہ نہیں اس کے کمرے میں پنکھا بھی ہے کہ نہیں. اللہ میں تو اپنی لال کو ہر ہفتے سویٹ ڈش کھلاتی تھی، اب مدرسے میں کیا مل رہا ہوگا؟ اللہ اس کا باپ بھی فکر مند ہوگا، اس کا باپ بھی بے چین ہوگا. باپ کی آمدنی زیادہ نہیں، مگر اللہ باپ کا عزم تھا میں فیس پوری ادا کروں گا مگر بچے کو حافظ بناؤں گا تاکہ قیامت میں میری مغفرت ہو سکے. اللہ ماں باپ سوچتے ہوں گے ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہوں گے کہ ہماری مغفرت ہو پائے، مگر جب بچہ حافظ بن جائے گا تو جب اللہ میاں میرے بچے سے کہیں گے جاؤ جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ، تو میرا بچہ ڈھونڈتا ہوا امی کے پاس آئے گا. امی چلیے، امی کہیں گی میں بیٹا بہت گنہگار ہوں، میرا حساب کتاب ہوا ہے تو میں تو جہنم میں ڈال دی جاؤں گی. بچہ کہے گا امی پرواہ نہ کیجئے، آپ کا بیٹا حافظ ہے نا، آپ نے حافظ بنایا تھا، آج کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، آج آپ سیدھی جنت میں چلیے. ابو آپ بھی چلیے، خالو آپ بھی چلیے، ماموں آپ بھی چلیے، پھوپھا آپ بھی چلیے، پھوپھی جان خالہ جان آپ بھی چلیے، اور باجی آپ بھی چلیے، اور اپیا آپ بھی چلیے، اور دادا جان آپ بھی چلیے. اور کیا شان ہوگی بچے کا، بچے کی اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور پیچھے پیچھے 70 لوگ جا رہے ہوں گے. اللہ ہمارے ان بچوں کو ایسا ہی بنا دیجیے گا. اللہ آج کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے اس پورے مجمع کی مغفرت کر دیجیے، ہم سب کی مغفرت کر دیجیے. ایک بار ہم سب کو دیکھ لیجیے، ایک بار اے اللہ ایک بار رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے. ہم فقیر ہیں، ہم بھکاری ہیں. اللہ
کوئی رات میں دیر رات میں بھیک مانگنے آتا ہے تو گھر کے بچے بھی کہتے ہیں امی یہ رات میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں بچے بھوکے ہیں، امی اور کچھ نہ ہو تو میرے حصے کا دودھ دے دیجئے، اللہ میرے حصے کا کھانا دے دیجئے۔ اللہ ہم بھی تو رات کے فقیر ہیں، ہم بھی تو رات کے بھکاری ہیں، ہماری دعائیں سن لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آج سن لیجئے، آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے۔ اے رب کریم، آج کی اس محفل اور آج کی دعاؤں کی برکت سے پوری امت کی دستگیری فرما لیجئے۔ امت اکیلی ہو گئی ہے، بے سہارا ہو گئی ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے ہماری کسی بیٹی کی عزتیں لوٹ لیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمارے کسی نوجوان کو درخت سے باندھ کر پیٹ پیٹ کے مار ڈالتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس کمزوری کو دور فرما، ہماری مدد فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما، تمام مظلوموں اور کمزوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ انصاف کے نظام کو قائم کروا دیجئے، امن کے نظام کو قائم کروا دیجئے۔ اے اللہ ہمارا سخت امتحان نہ لیجئے، اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، اللہ امتحان کے لائق تو بوڑھی سمیہ تھیں، اللہ خبیب تھے اور خباب تھے، اللہ عثمان ابن مظعون تھے، اللہ سیدنا بلال تھے، اللہ جن کو گھسیٹا جاتا تھا، جن کے سینے پر اللہ چٹان رکھ دی جاتی تھی اور ان کے بدن سے اللہ گوشت نکلتا تھا، چربی نکلتی تھی، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اللہ بوڑھی سمیہ کو تیر مارا گیا اور ان کے بدن پر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ پہلی لاش تھی جو مکے میں گری تھی، ایک عورت کی لاش تھی۔ اللہ ہم تو امتحانات نہیں سہ پائیں گے، میرے اللہ آج کے اس مجلس کی برکت سے اللہ امت کو اب ان حالات سے نکال دینے کا فیصلہ کر لیجئے۔ اللہ اے اللہ جو بھی مقروض ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کروا دیجئے، اللہ جو بیمار ہے اللہ اس کو شفا دینے کا فیصلہ کر لیجئے، جو بے گناہ جیلوں میں ہیں اللہ ان کی جلد باعزت رہائی کا اللہ فیصلہ کر دیجئے۔ اے رب کریم نہ جانے ہماری بہنیں بچیاں کتنے غم چھپائے ہوئے ہوتی ہیں، سسرالوں میں ظلم ہوتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ سے کہتی بھی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو صدمہ ہوگا، وہ غم چھپائے رہتی ہیں، اور جب ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹی خوش ہو تو وہ کہتی ہے امی ابو ہم بہت خوش ہیں، حالانکہ وہ خوش نہیں ہوتی، بہت تکلیفیں ان کو سسرال میں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اے اللہ اپنی ان بندیوں کی آہ و فغاں کو سن لیجئے، ہم سب کو اور ان کو خاص طور پر دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ تمام بیماریوں سے ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے ہم سب کو مکمل شفا نصیب فرما۔ جس قسم کی ضروریات جس کی بھی ہیں اے اللہ آپ ان ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری ضروریات آج پوری کر دیجیے۔ اللہ ہم اس محفل میں بھاگ کر اسی لیے آئے ہیں، اس لالچ میں آئے ہیں کہ آج کی دعا تو ضرور قبول ہوگی، اور اے اللہ ہم نے تو دنیا میں یہ رواج دیکھا ہے کہ چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو عورتوں کے احترام میں لوگ قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آج تو بڑی تعداد میں آپ کی بندیاں آئی ہیں، ہماری نہیں تو ان کی آمین کے طفیل آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں تقوی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت
اور اپنا خوف عطا کر دیجئے۔ اللہ جب تک زندہ رکھیے گا ایمان کے ساتھ رکھیے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، اللہ صحت عافیت اور عزت کے ساتھ رکھیے گا، کسی مخلوق کا محتاج نہ بننے دیجیے گا، معذوری اور محتاجی سے بچائے رکھیے گا، اور جب ہماری دنیا سے واپسی کا وقت قریب آئے تو اللہ آسان موت دے کر ایمان کامل پر اللہ اپنے پاس بلا لیجیے گا اور بغیر حساب کتاب کے معاف کر کے جنت میں بھیج دیجیے گا۔ آپ نے حساب لینا شروع کیا تو اللہ زندگی کا حساب تو دور کی بات ہے، آپ کی قسم ہم 1 گھنٹے کا بھی حساب نہ دے پائیں گے، 1 دسترخوان کا بھی حساب نہ دے پائیں گے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ ودود ہیں، آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفور ہیں۔ اے اللہ آپ کے ان پیارے ناموں کے وسیلے سے ہم آپ سے مغفرت اور رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرما، اس کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما۔ آپ کا جو گھر مخلوق کی خدمت کا جو مرکز یہاں بن رہا ہے، اے رب کریم جلد اس کو مکمل کروا دیجئے، جلد اس کو مکمل کروا دیجئے۔ اے اللہ شاید ہمارے گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں، اے رب کریم آج کی مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے اس گھر اور خدمت خلق کے اس مرکز کو جلدی سے جلدی مکمل کروا دیجئے اور ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا کر دیجئے، توفیق عطا کر دیجئے، اور اپنے نیک بندوں اور بندیوں کو اس کار خیر کی طرف خاص طور پر متوجہ فرما دیجئے۔ اللہ ایک آخری التجا اور ہے ہم سب کی طرف سے، اور اگر گستاخی نہ ہو تو ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے اللہ درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک مردوں اور بیویوں پر، صالحین و صالحات پر، تمام اولیاء اللہ پر۔ اے اللہ ہم انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔